السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں اور آپ کی تمام مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے دور فرمائے، تمام پریشانیاں اور تمام بیماریاں دور فرمائے۔ آج کا موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے، بہت خاص موضوع ہے، ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آج کا دن ناظرین کوئی عام دن نہیں ہے، یہ دن 15 رمضان المبارک میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جنت کے نوجوانوں کے سردار تشریف لائے، جن کی شکل ہو بہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی۔ اپنے نانا جان صاحب دو جہاں جیسی شکل پانے والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک ہوئی، اور ہر طرف خوشی پھیل گئی کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں پھول کھلا ہے۔ ہاں وہی حسن جن کو میرے پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے تھے، جن کا نام کشتی نوح پر لکھا ہوا تھا۔ ان 5 میں سے ایک ہیں جن کا نام کا وسیلہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اور انہی 5 میں سے ہیں کہ جن کے نام کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 5 نام خدا کے عرش پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک یہ بھی ہیں جن کے نام کا وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، جن کے نام کا وسیلہ نوح علیہ السلام دے کر دعائیں کرتے تھے۔ ناظرین، آج انہی کا یوم ولادت تھا۔ کیا ہم میں سے کسی نے آج ان پر ایک درود و سلام بھیجا ہے؟ کہ جن پر میرا رب خود درود و سلام بھیجتا ہے، ہاں اسی آل پر جس پہ ہم نماز پنجگانہ میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، ہم پہ فرض کی گئی، لیکن ناظرین اس نماز کے ترجمے پر بھی نظر رکھنی چاہیے، ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس نماز کا ترجمہ کیا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع تبھی پیدا ہوگا کہ ہم اس کے ترجمے پر بھی نظر رکھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیا، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح نماز میں جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ، رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی
ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کا یہ موضوع ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ حضرت امام حسن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پہلے پھول ہیں، اور ہم تمام نوجوانوں کے جنت میں سردار بھی ہیں، تو آیا کیا ہم ان کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں جیسے ہم الحمدللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرتے ہیں۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کے نور، راکب دوش مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ابن علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے پیدل تعظیماً 25 حج ادا کیے، 25 حج ادا فرمائے پیدل۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ابن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت آج کل کے سخی کیا سخی ہیں اور کیا شان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال رائے خدا عز و جل میں صدقہ فرمایا۔ آپ کے نام مبارک راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہے، اور نام القابات اور کنیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانہ الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر آپ کے کان میں آقائے دو جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی، اور اپنے لعاب دن سے گھٹی دی، اور عقیقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقہ میں 2 دمبے ذبح فرمائے۔ سرکار کی امام حسن سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنے آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کرتے اور باہر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف پر بھی بے قرار ہو جاتے
آپ کو دیکھتے اور پیار کرنے کے لیے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، قربان جائیں آقا پر اور ان کے پیارے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ناظرین، ہم جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی ولادت پر، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بڑے بھائی، جن کو امام حسین اپنے امام اور بڑے بھائی کہتے تھے، تو ہمیں ان کی سیرت کو بھی اجاگر کرنا ہے، ان کو بھی، ان کا ذکر بھی اپنے بیانات میں، اپنی گفتگو میں لانا ہے، اور اس سے ہمیں فیض بھی حاصل ہوگا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہم سے جو ہمیں بیان کرنا چاہیے، وہ ہم سے تذکرہ یہی ہے کہ ہم آل محمد کا ذکر کریں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر بیان بہت لمبا ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں اس کو، اور سمیٹتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دعاؤں میں، اپنے درود پاک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا کریں، کیونکہ وہ جنت میں، خاص طور پہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم سب کے جنت میں وہ سردار ہیں، تو کیا ہم ان سردار کو کس منہ سے جا کے وہاں منہ دکھائیں گے اگر ہم آج ان کا ذکر تک نہیں کریں گے؟ ان کی شان تو اعلیٰ شان ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فروٹ بھیجتا ہے، جنت سے کھانا بھیجتا ہے، جنت سے ان کے لیے کپڑے آتے ہیں، تو ہم ان کا ذکر کر کے اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان کی شان تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ درود و سلام ہمیں بھیجنے کا حکم دیتا ہے، تو ان کا ذکر اپنی محفلوں میں کیا کریں۔ اگر گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت چاہتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر گفتگو اچھی لگے تو کم از کم اس کو دوسروں تک شیئر کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔